بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے لوگ کون ہیں؟ اللہ والے سچے لوگ ہیں، پرہیزگار وہ لوگ ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سارے احباب بول رہے ہیں کن کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم دوست بناتے وقت، یاری لگاتے وقت ہم یہ سوچتے نہیں ہے کہ سامنے والا کیسا انسان ہے، یہ گناہ گار ہے، بدکار ہے، فحاشی ہے، نیک ہے، کیسا ہے۔ حالانکہ ہمارا دنیاوی معاملہ یہ ہے کہ ہم جب دکان پر جاتے ہیں بوٹ خریدنے، شوز خریدنے، اپنا جوتا خریدنے، تو 2 گھنٹے لگاتے ہیں، کہیں ہمیں تنگ تو نہیں ہے، جرابے پہننے میں کیسا لگے گا، چیک کرتے ہیں، آگے پیچھے چل کر بھی دیکھتے ہیں کہ شوز ہمیں یہ سوٹ کر رہا ہے یا نہیں، اور بار بار دکان والے سے پوچھتے ہیں کہ یہ مجھے جوتا اچھا لگ رہا ہے، تسلی کے ساتھ جوتا پسند کرتے ہیں۔ لیکن دوستی لگاتے وقت ہم منٹ نہیں لگاتے، سامنے والے کو دیکھتے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ نے حکم دیا ہے سچوں کے ساتھ ہونا ہے، سچے لوگوں کے ساتھ، جو نیک ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور نے فرمایا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا کل قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری محبت، ہمارا ناتا، ہمارا رشتہ، ہماری دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اگر ہماری دوستیاں سچے لوگوں کے ساتھ ہیں تو پھر تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر ہماری دوستیاں برے لوگوں کے ساتھ ہیں، بد مذہب کے ساتھ ہیں، بد عقیدہ کے ساتھ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اس سے کنارہ کشی کریں، پھر توبہ کریں، پھر معافی مانگیں۔ اس لیے کہ میرے عزیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ آپ جا رہے تھے تو ایک شرابی شراب کے نشے میں دھند تھا، تو آپ نے اسے پکڑا اور اس کے منہ کو دھویا، اچھی طرح اس کے منہ کو صاف کیا، اور صاف کر کے نا گھر میں آ گئے۔ رات سوئے خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو شراب کے نشے میں تھا اسے تو کوئی ہوش نہیں تھی۔ حضرت سری سکتی خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے جس کا تو نے منہ دھویا تھا نا، تو نے منہ دھویا تھا، اس کی سنگت اختیار کی تھی، اس کے پاس چند منٹ کھڑا تھا، اس کے چہرے کو صاف کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو صاف کر دیا ہے، دل کو صاف کیا ہے۔ حضرت سری سکتی جلدی جلدی اٹھے، مسجد میں گیا، تہجد کا ٹائم تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے بڑا جھٹکا مسجد میں جا کر لگا جب میں نے دیکھا کہ وہی شخص جس کا میں نے منہ دھویا تھا، جو شرابی تھا، وہی مصلی بچھا کر تہجد پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے۔ اور جب اس نے تہجد پڑھ لی تو میں نے پوچھا کہ تیرا حال بتا، تو کیا ہوا ہے تجھے، تیری حالت کیسے بدلی ہے؟ وہ کہنے لگا اے سری سکتی جب خواب میں سارا کچھ پتا چل گیا تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی حضرت سری سکتی کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا خواب کے ذریعے کہ تو چند منٹ بدکار کے پاس کھڑا ہوا تھا، شرابی کے پاس کھڑا ہوا تھا، تو نیک تھا، تو پرہیزگار تھا، تیری وجہ سے، تیری برکت کی وجہ سے میں نے اسے بھی پاک صاف کر دیا ہے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے انسان اللہ پاک کر دیتا ہے، انسان کو اللہ اسے ستھرا کر دیتا ہے، اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یہ تو لوگ کے پاس جانے سے انسان پاک صاف ہوتا ہے، صحبت اختیار کرنے سے۔ اگر کوئی انسان ان کی طرف چل کر ہی آ جائے نا، چل کر اگر پہنچا نہیں ہے تو اللہ تو اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ ایک ظالم انسان بڑا ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، اور اتنا ظلم کیا کہ اس نے 99 قتل کیے تھے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں رحم آیا،
وہ یہودیوں کے عالم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ یہودیوں کا عالم کہنے لگا تو 99 قتل کر کے آ گیا ہے اور اب معافی کی بات کر رہا ہے، دوڑ جا، کوئی معافی نہیں ہے۔ اب اس نے سوچا کہ میں 99 قتل تو کر چکا ہوں، اب سینچری پوری کر دوں۔ اس نے تلوار نکالی اور یہودیے کے عالم کو جو ہے نا اسے بھی قتل کر دیا۔ قتل کر کے واپس آیا، کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا، ہم عالم نہیں ہیں، لیکن بستی کے قریب کچھ لوگ رہتے ہیں، اللہ والے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے پاس چلا جا، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اب وہ شخص، ظالم شخص جس نے 100 قتل کیے تھے، وہ چلا گیا، سفر شروع ہو گیا، لیکن ابھی سفر مکمل نہ ہوا کہ موت کے فرشتے آ گئے، روح قبض ہو گئی۔ اب جنتی فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے۔ وہ جہنم والے کہتے ہیں ہم نے لے کر جانا ہے، جنت والے کہتے ہیں ہم نے لے کر جانا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں آپس میں اختلاف کیوں کرتے ہو؟ ان کی زمین کا پمائش کر لو، گھر سے لے کر جہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں پمائش کر لو، دیکھ لو، اگر تو یہ زیادہ قریب ہوا نیک لوگوں کے تو پھر تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اگر یہ زیادہ قریب ہوا گھر والوں کے، یعنی جہاں پہ گھر تھا وہاں سے زیادہ قریب ہوا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب رب تعالیٰ خود ہی سبب بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، جو نیک لوگ رہتے تھے نا جہاں پہ، ان کی زمین کو حکم دیا کہ تو آپس میں سکڑ جا، کم ہو جا۔ اب جب پیمائش کی تو وہ زیادہ قریب نیک لوگوں کے تھا، ابھی پہنچا نہیں ہے۔ بات سنیں، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اب وہ نیک لوگوں کے قریب پہنچا نہیں، ابھی ان کی سنگت اختیار نہیں کی، صحبت اختیار نہیں کی، لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین سکڑ جا۔ جب فرشتوں نے پیمائش کی تو وہ ان کے زیادہ قریب تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جہنمیوں فرشتوں کو، جو جہنم والے تھے، فرمایا فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرا نیک بندہ، میں نے اس کے لیے جنت میں فیصلہ کر دیا، اس لیے کہ یہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے لگا تھا، اس کا دل صاف ہو گیا تھا، یہ تو معافی کی غرض سے آ رہا تھا، یہ تو توبہ کی غرض سے آ رہا تھا۔